کہ سب کچھ نیوچھاور کر کے بھی فرض نبھایا جاتا ہے، اس دنیا سے واپس جانے کو ہی آیا جاتا ہے۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو، دھوکے باز نہیں۔ آئیے سنتے عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سب کا ضرور حکم ہے تو سبسکرائب پورا کیجیے۔ کرنا ہی پڑے گا۔ میں بھی اپنے حصے کا 5 منٹ جو ہے وہ لے لیتا ہوں تاکہ میں بھی اپنا حق ادا کر سکوں۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں۔ سب کچھ نیوچھاور کر کے بھی فرض نبھایا جاتا ہے۔ آپ مجھے لگنا چاہیے کہ آپ تھکے نہیں ہیں۔ کہ سب کچھ نیوچھاور کر کے بھی فرض نبھایا جاتا ہے، اس دنیا سے واپس جانے کو ہی آیا جاتا ہے، اس دنیا سے واپس جانے کو ہی آیا جاتا ہے۔ اور اگلے جو 2 مصرے ہیں، دنیا کا ایک منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے تیرے گا تو یہ پورا آڈیٹوریم مجھے بتائے گا کہ آپ نے وہاں تک پہنچ کے دکھا دیا ہے۔ کہ سب کچھ نیوچھاور کر کے ہی فرض نبھایا جاتا ہے، اس دنیا سے واپس جانے کو ہی آیا جاتا ہے۔ ایک بوڑھے سے شخص نے ساری دنیا کو یہ بتا دیا، ایک بوڑھے سے شخص نے ساری دنیا کو یہ بتا دیا، اپنی شہادت دے کر کے بھی ملک بچایا جاتا ہے، اپنی شہادت دے کر کے بھی ملک بچایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ شاید ابھی وہاں تک پہنچے نہیں ہیں میں جہاں پہنچا رہا ہوں۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں کہ سب کچھ نیوچھاور کر کے بھی فرض نبھایا جاتا ہے، اس دنیا سے واپس جانے کو ہی آیا جاتا ہے۔ اب آئیے دوستو نداء منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ گرامی قدر ناظرین، میں پچھلے جمعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سیرت کا، ان کے اخلاق کا، ان کی عظمت کا اور فضیلت کا، ان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے ثلاثہ کے اعتماد کا بقدر ضرورت تذکرہ کر چکا ہوں۔ آج کی نشست میں حیدر کرار کی شہادت کا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ 2 ضروری باتیں، لیکن واقعہ شہادت سے پہلے بہت اختصار کے ساتھ 2 باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جس وقت خلیفہ بنے وہ تاریخ کا انتہائی نازک دور تھا۔ یہ وہ وقت تک تھا جب خلیفہ سابق حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی المناک شہادت کا واقعہ انتہائی وحشیانہ انداز میں پیش آ چکا تھا۔ افواہیں پھیل رہی تھی، قیاس آرائیاں زوروں پر تھیں، اسلامی معاشرہ ایک خلا سے گزر رہا تھا۔ خون عثمان کے قصاص کی آوازیں بڑی شدت سے اٹھ رہی تھیں، اور یہ آوازیں اٹھانے والے کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ ان میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت معاویہ تھے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ان حضرات کے مطالبے کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ پہلے حالات درست ہو جائیں، پھر شریعت کے طے کردہ اصول کے مطابق قیاس لیا جائے گا۔ یہ اختلاف بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ پہلے 32 ہجری کو بصرہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان جنگ جمل ہوئی، جس میں 13,000 مسلمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد صفین کے مقام پر حضرت علی اور حضرت معاویہ کے لشکر کے درمیان کئی دن تک شدید ترین جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں بھی ہزاروں کلمہ گو مسلمانوں کا خون بہہ گیا۔ مسلمانوں کے 2 گروہ تھے ہی، یہاں صفین کے مقام پر ایک تیسرا گروہ بھی پیدا ہو گیا جسے خوارج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دونوں گروہوں کو کافر کہتے تھے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آپس میں یہ جو
خون ریزی جنگیں ہوئیں، ہم ان جنگوں کو ان میں سے ایک فریق کی اجتہادی خطا تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابہ پر سب و شتم کرنا اہل سنت کے نزدیک روا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب جنگ جمل میں ان کا مقابلہ کرنے والوں کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ کیا وہ سب مشرک تھے، آپ نے فرمایا شرک سے تو وہ فرار اختیار کر چکے تھے، تو کیا وہ منافق تھے؟ فرمایا منافق اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ تو پھر وہ کیا تھے؟ فرمایا میرے ہی بھائی تھے، میرے خلاف بغاوت کر رہے تھے۔ اور مزید فرمایا میں دعا کرتا ہوں کہ ہم اور وہ سب ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔